حضرات محترم، یہ محفل ایصال ثواب دی محفل ہے۔ ایصال ثواب دی محافل جتنے بھی ہیں یہ ایک دینی اور شرعی اور مذہبی محفل ہے۔ ایکوں اساں رسم نہیں آکھ سکتے۔ گالی میں بڑی آہستہ کرے ساں توجہ کرے سو تو سمجھ آسی تے تساں انتظار چوت مولوی صاحب ہونے طرز لے سی تو او میرے کل کانے میں سادیں گالی کرے ساں کوشش کرے ساں سمجھاوان دی۔ اللہ تعالیٰ صاحب کو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ چیلم دی محفل ہوئے، کلخانی دی محفل ہوئے، یا جمعرات دی محفل ہوئے، یا سالانہ برسی دی محفل ہوئے، یہ ساریاں محافل رسم نہیں۔ کتھائیں تساں دے دیو سو اشتہار تے، کتھائیں مختلف جگہ تے اعلان سن دیو سے رسم کل خانی ادا کیتی ویسی تا یہ رسم نہیں۔ پہلی گال تا یہ یاد کر گئے۔ رسم دا مطلب ہوندے رواج جیندہ دین دے نال کوئی تعلق نہ ہوئے۔ اے دین دے نال اندہ گہرا تعلق ہے۔ اللہ نے بھی ارشاد فرمائے اپنے موتا واسطے دعائے مغفرت کرو۔ اللہ دے محبوب نے بھی ارشاد فرمائے صحابہ دا عمل بھی ہے، تابعین دا عمل بھی ہے، تبع تابعین دا عمل بھی ہے، علماء مجتہدین دا عمل بھی ہے، محدثین دا عمل بھی ہے۔ الحمدللہ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے تے قیامت تک جاری رہا سے۔ اس واسطے ایکوں رسم نہیں آکھنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اساں اپنے موتا دے واسطے نماز پڑھ دے ہیں، اساں انہاں واسطے روزہ رکھ دے ہیں، اساں انہاں واسطے حج کر گندے ہیں، عمرہ کر گندے ہیں، نفلی طواف جتنی عبادات ہیں تساں اندے وچ سماج سکدے وے، سارے عبادتاں اساں کرے ہیں، انہاں دے ثواب کو چاون واسطے کیا انہاں کو پتہ لگدا ہے؟ اساں جو پچھوں اتنا خرچ کر رکھوں، اساں اتنا لنگر پکا رکھوں، لوگوں کو صدقے اساں بھوکیوں کو مسکینوں کو صدقے انہاں کو کھانا کھواؤں، انہاں کو لباس پواؤں، صدقہ خیرات کرو، کیا سارے او عزیز، سارے اقربا، سارے اماں، سارے ابا، بھائی بہن برات انہاں کو پتہ چلتا ہے کہ سارے بیٹے نے، سارے بھائی نے، سارے والد نے سارے واسطے پچھو دعا کیتی ہے، سارے واسطے پچھو ایصال ثواب کیتا ہے، انہوں کو پتہ چلتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہو لا یصل الیہم، جیڑا کچھ بھی تسا کریں دے وے انہوں تک پہنچتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یفرحون بہی، تے اندے نال او خوش بھی تھی دن، کما تفرحون من الہدیہ، جی میں تھوکو کوئی گفٹ دے دے وے تو سب خوش تھی وے دے وے، ایمیں ہی او موتا جڑے دنیا تو رخصت تھی گئن عالم برزخ دے وچ موجود ہیں، انہاں دا بیٹا بیٹی بھائی دوست احباب رشتہ دار تعلق دار کوئی بھی انہاں واسطے دعا کریں دے، ایصال ثواب کریں دے، صدقہ خیرات کریں دے، رب تعالیٰ انہاں کو پہنچا بھی دیں دے اور انہاں کو ڈسا بھی دیں دے، تو اندو او خوش بھی تھی۔ خوش تھی مردی مثال بھی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، جی میں تسا اچانک کہہ کو کوئی گفٹ مل بنجے، کپڑے دا سوٹ مل بنجے، یا کوئی اور چیز جے کو ضرورت اشد طلب ہوئے، ضرورت ہوئے کو پریشان ہوئے، کاش میرا کوئی سلسلہ بن بنجے ہاں، میرا ایک کم نکل بنجے ہاں، میری پریشانی دور تھی بنجے ہاں، اچانک وہ کم رب کائنات اپنے فضل دے نال وہ حل کر دیں دے، کوئی بندہ بھیج کے تھوڑی مدد کر دیں دے، کوئی بندہ بھیج کے مشکل ختم کر دیں دے، تو کو کتنی خوشی تھی سی۔ اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا اتھو زیادہ خوشی انہوں کو تھی نہیں، خوش تھی دنوں۔ بھئی حدیث پاک امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبران دے اندر جڑے موتا ہیں او اپنے ورثا جڑے دنیا تے پچھوں زندہ ہوندے انہاں دے ایصال ثواب دا انتظار کریں انتظار کریں کہ کس وقت میری طرف کوئی صدقہ کریں دے، میری طرف کوئی خیرات کریں دے، یا میرے واسطے استغفار کریں دے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبر دے اندر مردہ دی حالت اس طرح ہوندی ہے جس طرح سمندر دے اندر بندہ غرق ہوندا، دریا دے اندر غرق ہوندا پیا ہوندے، او کو تنکے دی ضرورت ہوندی ہے، سہارے دی ضرورت ہوندی ہے، اس طرح دنیا تو رخصت تھی منالا ہر بندے کو کوئی ایصال ثواب دی ضرورت ہو، دعائے مغفرت دی ضرورت ہو۔ جس تے اولاد ہوندی اون دے واسطے دعائے مغفرت کریں دی،
اندے واسطے سال ثواب کریں دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جبرائیل امین تھال دے وچ پا کے اتے ریشمی رومال پردہ کر کے اس قبر دے سرہانے ون کے کھڑا تھی کے اکو ون کے ندا کریں دے اکو سڑیں دے اکو مخاطب کر کے آدھے اے فلاں بن فلاں اے تیرے واسطے تیرے عزیزہ نے تیرے واسطے ثواب بھیجے اندھا نا گھن کے پڑھ سیندے تیرے بیٹے نے تیری بیٹی نے تیرے بھائی نے تیرے چچا نے تیرے تایا نے تیرے تعلق دار نے تیرے دوست احباب نے سارے جیڑا بھی سالے ثواب کریں دے او جبرائیل امین اللہ دا فرشتہ اکو ثواب بن کے پوچھیں دا بھی ہے تنال اکو دسیں دا بھی ہے. بات او نبی علیہ السلام دے مطابق فرمان دے مطابق وَيَفْرَحُونَ بِهِ اون دے نالو خوش تھی ونے. یعنی کہ اسا اپنے موتا کو اپنے عزیز و اقربا کو اگر خوش کرنا چاہتے ہیں تو اون دے واسطے کیا ہے اسا انہاں واسطے دعائے مغفرت کرو انہاں واسطے اصال ثواب کرو انہاں واسطے ہر وقت ضروری نہیں کہ اسا سال تو بعد اہتمام کرے سوں لنگر پکے سوں لوگوں کو سدے سوں تو بعد اصال ثواب تھی سکتے نہیں ان دے واسطے ضروری نہیں. کارگینی اچھی گال ہے یہ ضروری نہیں. جس ٹائم اماں دی یاد آئی ہے بسترے تو ستا پائے رات دے 12 بجے پائے اک کھلی ابے دی یاد آ گئی زبان تو اللہ چاہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ یا سبحان اللہ کوئی تسبیح جڑی تو دی زبان تے جاری تھی ونجے نیت کر باری تعالیٰ اندہ ثواب میرے ابے کو پوچھا میری اماں کو پوچھا رب تعالیٰ تہنے ثواب عطا فرما دے کیونکہ جڑے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ دو کلمات ہیں جن بارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان وثقیلتان فی المیزان وتملأان ما بین السماء والارض سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو لفظ ایجو جاہن جڑے پڑھن واسطے بڑے ہلکے ہیں زبان تے بھاری نہیں بڑا ٹائم نہیں لگتا خفیفتان علی اللسان بڑا تھوڑے ٹائم اچ پڑھے میں دے لیکن اندہ ثواب جڑا ملتا ہے وہ کیا ہے بہت زیادہ ہے پیار تملان ما بین السماء والارض زمین تے آسمان دے خلا کو بھر دینا. یعنی اگر اس ثواب کو جسامت عطا کیتی ونجے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھن والے کو اتنی اندے ثواب جڑا کو مل جائے اللہ تعالیٰ کو اگر جسم عطا کر دے انہاں ڈھیر لائے ونجے تو زمین تے آسمان دا خلا بھر ویسے. یہ دو کلمات ہیں اندے واسطے ابے واسطے اماں واسطے دوست واسطے احباب واسطے کہیں ٹائم میں تسا پڑھ کے انہوں کو اصال کرے سو تو رب تعالیٰ انہوں کو ثواب عطا فرما دے. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا توجہ ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تسا اپنے عزیزاں کو اعلیٰ ترین گفٹ دیونا چاہتے ہوئے ان کو زیادہ سب تو زیادہ خوشی دیونا چاہتے ہوئے تو تسا انہوں واسطے دعائے مغفرت کرو. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تدفین تو فارغ تھے مرتبات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ نے تکبیر پڑھنا شروع کر کے اللہ اکبر پہلے تسبیح پڑھی سبحان اللہ صحابہ نے بھی پڑھی بس آپ نے تکبیر پڑھی بس صحابہ نے بھی پڑھی کچھ دیر تک پڑھتے رہ گئے. جس ٹائم آپ نے تسبیح تے تکبیر موقوف کی تھی صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ نے کدیں یہ کام نہیں کیتا ہون آج یہ کام کیتے ہوئے وجہ کیا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ مومن تے قبر تنگ تھی دی پئی ہے میں اللہ دا ذکر کیتے رب تعالیٰ دی برکت دی قبر کو کشادہ کر دیتا. اس واسطے قبر دوتے قرآن کریم دی تلاوت کرنا موتا واسطے اصال ثواب کرنا ان دی آخرت دے جڑے مراحل ہیں ان دے وچ آسانی دا سبب بنتا ہے. حدیث پاک پر سامنے پیش کی تھی نبی علیہ السلام نے قبر تے کھڑ کے سبحان اللہ دی تسبیح بھی پڑھی ہے اللہ اکبر دی تکبیر بھی بلند کی ہے. اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا بندہ مومن تے قبر تنگ تھی دی پئی ہے اس تسبیح تے تکبیر دی برکت اور رب تعالیٰ نے قبر کو کشادہ فرما دی. اس واسطے اسا انہاں محفلاں کو رسم نہیں آدے جن دے وچ اسا اپنے عزیز و اقربا واسطے سے اسا اپنے پیاریاں واسطے سارے ثواب دا اہتمام کرنے قرآن کریم دی تلاوت کرنے ہیں صدقہ اور خیرات کرنے ہیں تے انہوں کو اتصال کرنے ہیں انہوں کو پتہ بھی لگتا ہے اللہ انہوں کو دسیندہ بھی ہے جس بندے نے کیتا ہوں دے انہوں نام ہی کو دسے ویندا ان دے نال او خوش بھی تھی گئے. اس واسطے اپنے عزیز و اقربا کو کوشش کیتا کرو بیمار 5 باری انہوں کو یاد کیتا کرو. 5 نمازہ پڑھ دے ہیں نا 5 نمازہ دا ٹائم یاد کر کیتا
دعا مغفرت کی تھی انہاں واسطے ہر نماز تو بعد دعا ہاتھ چاہ کے دعا کر باری تعالیٰ میرے اماں کو بخش میرے ابے کو بخش میرے بھیراواں کو میرے دوستوں کو تعلق دار سارے کو بخش یہ جڑی میں نماز پڑھی باری تعالیٰ سارے کو ثواب عطا فرما یہ ثواب حضرت علامہ شامی علیہ الرحمہ نے فتاوی شامی دے اندر لکھا ہے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں 2 رکعت نماز ابے واسطے پڑھا جائے یا اماں واسطے پڑھا جائے تو وہ چاہیے کنجوسی نہ کرے بلکہ پوری امت مسلمان دے سارے مرحومین دی سب دی نیت کرے اللہ رب العزت سارے کو برابر ثواب عطا کرے سی امت ابے کو برابر ثواب عطا کرے کہندے ثواب کی کمی نہ آسی نبی علیہ السلام دا فرمانے پاک کہ میری امت جس ٹائم قبراں دے وچ ویسی جس ٹائم فوت ہو سی انہیں نام اعمال وچ گناہاں تے ڈھیر تمبار ہو سے لیکن جس ٹائم میدان محشر اٹھ کے آسی وقت ان گناہاں دے پہاڑ ختم تھی کہ نیکیاں دے پہاڑ بن گئے وہ کیویں بن سن اے پچھو مومنین دی دعائے مغفرت ہے اسالے ثواب ہے بیٹے نے دعائے مغفرت کیتی ہے بیٹی نے دعائے مغفرت کیتی ہے بھائی نے دعائے مغفرت کیتی ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا جس وقت کہیں مومن واسطے دعائے مغفرت کیتی ہے اللہ تعالیٰ دا گناہ بھی مٹا دیں درجہ بھی بلند فرمایا گناہ مٹا دیں درجہ بلند کر رہے ہیں وہ گناہ ایستا ایستا ختم تھیندے آخر گناہ ختم تھی ویسن وہ درجات دی بلندی دے سلسلہ شروع ہو سی اور نیکیاں دے ڈھیر لگن شروع تھی ویسن جس تے معاشر دا میدان دا موقع آسی رب دے محبوب نے فرمایا نیکیاں دے پہاڑ ہو سن گناہ دا نام و نشان بھی نہ ہو سی اس واسطے اہل سنت و جماعت اپنے مرحومین واسطے وقت جنازہ تو گھن کے بس یہ تو نہیں جہاں دی سکت بڑھ دی ہے انہاں واسطے سالے ثواب بھی کریں تو دعائے مغفرت بھی کریں